پر تذکرہ کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں یا بات چیت کرنے کے لیے؟ برائے مہربانی ذرا خاموش رہیں اور سامنے تشریف لائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص بڑا گناہ کار تھا، بڑا خطا کار تھا، بڑا سیاہ کار تھا۔ وہ اتنے گناہیں کیا، گناہوں پہ گناہیں کرتا چلا گیا، اپنی زندگی کے 100 سال گناہ کرتا رہا۔ کتنے سال؟ 100 سال۔ 100 سال اپنی صرف گناہوں میں بسر کی۔ لوگ اس کو دیکھتے رہے کہ یہ بڑا گناہگار لگتا ہے، اور اپنی زندگی کے 100 سال گناہوں میں بسر کر دیے۔ وہ محلے کے لوگ، وہ بستی کے لوگ، وہ شہر کے لوگ اس گناہگار شخص کو اس شہر سے نکال باہر پھینکتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نکال باہر پھینکتے ہیں، تڑی پار کر دیتے ہیں، اس کو شہر سے نکال دیتے ہیں۔ وہ ان کے دھتکارے پر شہر سے باہر چلا جاتا ہے اور بیابانوں میں سفر کرتا ہے، ریگستانوں میں چلا جاتا ہے، صحرا میں چلا جاتا ہے، اور وہاں پر سسکتے سسکتے بغیر کھانے کے، بغیر پانی کے وہ بھوکا پیاسا رہ کر مر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہی نازل فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اے موسیٰ فلاں مقام پر میرا بندہ ایک مرا پڑا ہے، وہ بڑا نیک ہے، اس کی تعظیم کرو۔ تم وہاں پر جاؤ اور اس کی تعظیم کرو، تکریم کرو، اور اسے عزت کے ساتھ نہلاؤ، دھلاؤ اور کفناؤ، پھر بہت ہی احترام کے ساتھ میں اسے دفناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں اور اپنے شہر سے نکلتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام تیز تیز آگے بڑھتے ہیں، اور وہ لوگ ان کے پیچھے آگے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ جب وہ مقام پر پہنچتے ہیں کہ ایک شخص مرا پڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام اسے عزت کے ساتھ میں اٹھاتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کفناتے ہیں، بہت ہی احترام کے ساتھ میں، اکرام کے ساتھ میں، عزت کے ساتھ میں اسے دفناتے ہیں، بہترین عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر دفناتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، سارا معاملہ ہوتا ہے، دفنا دیتے ہیں۔ جب واپس ہوتے ہیں تو لوگ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے موسیٰ یہ تو بڑا گناہگار شخص تھا، یہ اس کی زندگی کے 100 سال گناہوں میں بسر کیے، آخر کیا بات ہو گئی؟ آپ اس کو عزت کے ساتھ میں، اکرام کے ساتھ میں، احترام کے ساتھ میں اس کو نہلائے ہیں، دھلائے ہیں اور اس کو دفنائے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ تو اس قابل نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا کریم کیا ماجرا ہے؟ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا گناہگار تھا، یہ بڑا خطا کار تھا، اس کی زندگی کے 100 سال گناہوں میں بسر ہوئے، پھر کیا بات ہے؟ تو نے مجھے حکم دیا، اس کی آخر اتنی عزت و اکرام کیوں کی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ ہاں یہ بڑا گناہگار تھا، یہ بڑا خطا کار تھا، یہ بڑا سیاہ کار تھا، لیکن یہ جب تورات کھولتا، جب تورات پڑھنے کی کوشش کرتا، جہاں جہاں میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتا تو اسے چومتا اور آنکھوں سے لگا لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ نہیں ہیں؟ کتنے حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹے چوم کر آنکھوں کو لگا لیے ہیں؟ بتائیں نا، ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے امت میں پروردگار نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں چن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ پروردگار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تذکرہ فرما رہا تھا،
اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا تھا میرا حبیب ایسا ہے، میرا حبیب ایسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، کوئی چھوٹے موٹے نبی نہیں ہے، بہت بڑے نبی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ پروردگار اپنے زبان سے حبیب کبریا صلی اللہ تعالی وسلم کے تذکرے فرما رہا ہے، ان کے اوصاف بیان فرما رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں اور مسرور ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا کریم پروردگار تیرا حبیب اتنا پیارا ہے، تیری زبان سے سنتے ہوئے مجھے مزہ آ رہا ہے، سرور آ رہا ہے، مولا کریم میں چاہتا ہوں کہ مولا تیرے حبیب کو میری امت میں پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہتے رہیں تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر آپ حضرات خاموش رہیں گے تو مجھے اپنا خطاب یہیں پر ختم کرنا پڑے گا۔ کون کون کہیں گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ۔ یہ نا موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہو رہا ہے، کلیم اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہو رہی ہے پروردگار کی۔ اللہ تبارک و تعالی کلام فرما رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا حبیب ایسا ہے، میرا حبیب ایسا ہے، میرا حبیب ایسا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں مولا کریم تیرا حبیب اتنا پیارا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تیرے حبیب کو میری امت میں پیدا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو خود خاتم النبیین بن کر تشریف لانے والا ہے۔ پروردگار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرما رہا ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ یہ موقع موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے اور عرض کرنے لگے مولا کریم اگر یہ نہیں ہو سکتا تو مجھے تیرے حبیب کی امت میں پیدا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی آقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چن کر آقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں نا۔ سبحان اللہ، بہت خوش نصیب ہے، رشک کریں، خوشیاں منائیں، لوٹیں اپنے آپ کو۔ پروردگار نے اپنے آپ کو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، خوش نصیبی ہے۔ آقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں تو چرچا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری و ساری رہا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا اے آدم جب میری وحدانیت کا اعلان کرنا، جب تذکرہ کرنا میری وحدانیت کا، میرے حبیب کا بھی تذکرہ کرنا، اس کی آمد کا بھی تذکرہ کرنا۔ میرا حبیب آنے والا ہے، میرا حبیب آنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، وحدانیت کے ساتھ ساتھ آقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، نوح علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں تشریف لا کر آقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیے۔ حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، آقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیے۔ اور جب کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلم الکتاب والحکمہ۔ پروردگار جو ہم نے یہ کعبۃ اللہ تیرے حکم پر تعمیر فرمایا ہے، مولا تیرے گھر کی ہم مزدوری مانگتے ہیں، مولا تیرے گھر کی تعمیر ہو چکی ہے، مولا اب اس کی مزدوری دے دے۔ مولا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم کیا مانگتا ہے مانگ۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، معروضہ پیش کر رہے ہیں مولا کریم ہماری ذریت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کون ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بابا آدم کی دعا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہما وقت یہی دعا مانگتے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا مجھے دادا بنا دے، مولا مجھے دادا بنا دے، تیرے حبیب کا مجھے دادا بنا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب دنیا میں تشریف لائے یہی ارشاد فرمائے کہ میں حضرت ابراہیم کا پوترا ہوں، ان کی دعا ہوں۔ سبحان اللہ،
آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا ہمہ وقت تذکرہ ہوتا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تذکرہ کیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی تذکرہ کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تذکرہ کیا, حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی تذکرہ کیا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی تذکرہ کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تذکرہ کیا. جب سے دنیا بنی آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد سے 1000 سال قبل جو یہود تھے ہر مقام پر بکھرے ہوئے تھے, علماء تھے, کتابوں کے عالم تھے. ایک بادشاہ جو یمن کا تھا, جس طریقے سے یہاں پر ہمارے یہاں نظام کہتے ہیں, مغل کہتے ہیں, جیسا فرعون کہتے ہیں, یمن میں تبا کہا جاتا تھا بادشاہوں کو. ایک بادشاہ اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے کئی مقامات سے اپنے مشوروں کے لیے اچھے اچھے بڑے بڑے مشیر کو لے کر آگے بڑھتے تھے, عالموں کو لیتے تھے, اپنی مشن میں لے کر آگے بڑھتے تھے. ایک مقام پر کھڑے ہوئے کہ سوچنے لگے کہ یہ مقام پر میں چڑھائی کروں گا اور اس پر حملہ کر کر قبضہ کر لوں گا. بس یہ سوچنا تھا کہ اس کے سر میں تکلیف شروع ہو گئی, اتنا درد اتنا درد اتنا درد کہ پریشان ہونے لگا. وہ عالم جو بادشاہ علماء کو جمع کیا تھا, ایک وہ علماء میں سے ایک عالم وہ بادشاہ کے پاس آتا ہے اور وزیر سے بات کرتا ہے کہ میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں. وزیر جا کر بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت فلاں بزرگ فلاں عالم دین آپ سے ملنا چاہتے ہیں, کیا آپ کی اجازت ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بات کو رازدارانہ رکھے. بادشاہ انہیں اجازت دیتا ہے. وہ صاحب وہ عالم دین وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, مزاج پرسی کی جاتی ہے اور ان سے دریافت کیا جاتا ہے کیا آپ یہاں پر فلاں مقام پر چڑھائی کرنے کا سوچے ہیں, یہاں پر حملہ کرنے کا سوچے ہیں؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے سوچا ہے, کسی سے کہا نہیں. تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ یہ اپنے ذہن سے خیال نکال دیں, آپ کی ذہن میں جو خیال آیا ہے اسی کی وجہ سے آپ کے سر میں تکلیف ہو رہی ہے. جس مقام پر آپ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مقام, یہ لوگ جہاں پر یہ مقام پر جو حملہ کرنے جا رہا ہے وہ شخص, وہ مقام پر لوگ اللہ کا گھر مانتے ہیں. کعبۃ اللہ جہاں پر تھا یہ شخص وہاں پر حملہ کرنے کی سوچ رہا تھا. جیسا ہی سوچے وہ شخص اپنے ذہن سے نکال دیا, نکالنا ہی تھا کہ اس کا سر کا درد ختم ہو گیا. سبحان اللہ. وہ تبا نبی بادشاہ وہاں سے نکل پڑتا ہے اور اپنے نذرانے کے طور پر ایک غلاف کعبۃ اللہ کی نظر کرتا ہے. جو آج تک کعبۃ اللہ پر جو غلاف چڑھایا جا رہا ہے وہ تبا اول کی دین ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے کعبۃ اللہ پہ جو غلاف چڑھایا گیا وہ تبا کی طرف سے چڑھایا گیا. یہ تبا نامی شخص, یہ بادشاہ اپنی فوج کو لے کر یہ علماء کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور ایک مقام پر رکتا ہے جہاں پر پانی کا جھرا تھا. اپنے جانوروں کو اپنی فوج کو پانی پلانے کے لیے ریسٹ کے لیے وہاں پر رکا. وہ مقام کا نام یثرب تھا. کیا نام تھا؟ یثرب تھا. وہ مقام پر وہ ٹھہراؤ کیا اور وہاں پر رہا. ایک رات گزارا اور دوسرے دن اعلان کیا کہ ہمیں صبح نکلنا ہے. سارے فوج رات میں آرام کر لی. جو پانی پینا تھا پانی پی لیے, جو کھانا کھانا تھا کھانا کھا لیے, جو آرام کرنا تھا آرام کر لیے. لیکن جب صبح ہوئی بادشاہ اعلان کیا کہ اب رواں دوا ہو. سارے لوگ اپنے آپ کو تیار کر لیے, لیکن جو وہ علماء تھے 1000 علماء وہ سارے کے سارے ایک طرف ہوتے ہیں اور آنے سے انکار کر دیتے ہیں. بادشاہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے, تم کو تو میں دور دراز سے جمع کر یہاں پر لایا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں ہمارے ساتھ میں نہیں چلو گے, کیا بات ہے؟ تو وہ بادشاہ سے سارے علماء ایک زباں ہو کر کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ مقام یثرب یہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کے آمد کا مقام ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. آقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مقام پر تشریف لانے والے ہیں اور ہم ان کی زیارت کے بغیر یہاں سے جانے والے نہیں ہیں. بادشاہ کہتا ہے کہ یہ بات تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہی؟ خاتم النبیین یہاں پر تشریف لانے والے ہیں اور تم خاموشی سے یہاں پر رکنے والے تھے. میں بھی ان کا انتظار کروں گا. 1 سال تک وہ بادشاہ سلامت، وہ بادشاہ عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے لیے رکتا ہے اور انتظار کرتا ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور 1 سال کے بعد لیٹر لکھتا ہے، خط لکھتا ہے عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پر اور تمام گھریں بناتا ہے. بنا کر وہ ہر عالم کو ایک ایک گھر دیتا ہے اور ایک گھر بہترین بنا کر جو وہ علماء کے جو صدر تھے ان کے حوالے کر کر کہتا ہے کہ یہ عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو میری طرف سے نظر دینا اور کہنا کہ یہ تبا سب سے پہلے ایمان لانے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا چرچا شروع سے رہا ہے، اول دور سے رہا ہے. یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چلتے آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہودی عربوں سے جنگیں کرتے تھے تو عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے مولا کریم تیرے نبی الامی کے صدقے میں ہمیں فتح یابی نصیب فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کا وسیلہ دیا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ان کی دعا کو قبول فرماتا تھا اور وہ فتح یاب بھی ہوتے تھے. سبحان اللہ. عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی جب آمد ہو گئی وہ یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انکار کر بیٹھے. کیوں انکار کر بیٹھے؟ ایک یہودی جب عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی تھی، پیدائش ہو چکی تھی، ولادت ہو چکی تھی، مکے کی وادیوں میں آیا، مکے کے شہر میں آیا، آ کر پوچھنے لگا کہ کون اس مکے کے وادیوں میں، اس مکے کے شہر میں کس گھر میں پیدا ہوا ہے لڑکا، کس گھر میں ولادت ہوئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ ہے، دریافت کر لو، معلوم کر لو، آگے بڑھو. وہ یہودی جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ہر گھر میں کھٹکا مار کر پوچھنے لگتا ہے کہ کیا یہاں پر کسی کی ولادت ہوئی ہے؟ پتا چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں، بی بی آمنہ کے گھر میں عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے. وہ جاتا ہے اور دستک دیتا ہے اور زیارت کی خواہش کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. بی بی آمنہ زیارت کے لیے آگے بڑھاتی ہیں، آپ کی خادمہ لا کر پیش کرتی ہے. وہ یہودی پوچھتا ہے کہ میں کتابوں میں پڑھا ہوں، میں یہودی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے کتابوں میں لکھا ہے کہ فلاں ستارہ جب یہ گردش کرے گا، یہ چاند فلاں مقام سے فلاں مقام پر آ جائے گا تو خاتم النبیین کی آمد ہو جائے گی. میں نے یہ معاملات دیکھے ہیں، یہ اثرات دیکھے ہیں آسمانوں پر. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے پشت پر نبوت کی مہر ہے کہ نہیں ہے. اجازت مل جاتی ہے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہٹا کر دیکھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر مہر نبوت پڑی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا ہی وہ دیکھتا ہے بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے اور جب لوگ اسے اٹھاتے ہیں، اے پاگل کیا بات ہے، اے کمبخت کیا بات ہے، تو بے ہوش کیوں ہوا؟ یہ تو پر نور چہرہ ہے، بہترین چہرہ ہے، انوار اس سے نکل رہے ہیں، تو بے ہوش کیوں ہوا ہے دیکھ کر؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے ہائے، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی. یہ بنی اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 لڑیاں ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام کی اولاد. حضرت اللہ تبارک و تعالی حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں ان کی ذریت میں تمام انبیاء کو رکھ دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں. ایک دفعہ صحابہ کرام
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ گر ہیں اور تذکرے کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلیل القدر نبی بنایا ہے اور ان کو کلیم اللہ بنایا ہے۔ دوسرے صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا ہے، اپنی قربت میں رکھا ہے۔ اس حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے۔ کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے۔ پروردگار نے انہیں اپنی نشانی بنایا ہے۔ بن باپ کے بیٹے ہیں، بن باپ کی اولاد ہے، پروردگار نے ان کو اپنی نشانی بنایا ہے۔ کسی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار نے مقام و منزلت ایسی عطا فرمایا کہ تمام بنو آدم کا باپ بنا دیا ہے، جد الانبیاء بنا دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات، ان کی گفتگو سنتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں، مسکراتے مسکراتے تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے بہترین مخلوق بیٹی ہے جو عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو دن رات تکتی رہتی ہے۔ ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ میں کھانا پینا ہے، ان کے ساتھ میں چلنا پھرنا ہے، تمام معاملات عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ کیا بہترین آنکھیں ہوں گی جو عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوگی؟ کہیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابیوں تم جو گفتگو کر رہے تھے میں نے سن لی ہے۔ ہاں ہاں بے شک تم نے جو یہ کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے، وہ کلیم اللہ ہیں۔ ہاں تم نے حق کہا ہے، بالکل حق کہا ہے، یہ ایسے ہی ہیں، وہ حقدار ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت میں ہے، وہ ہاں بے شک وہ وہی ہیں، وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی بنائی ہے، وہ روح اللہ ہے، وہ بے شک ایسے ہی ہیں، وہ ان کا حق ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چنندہ بندوں میں شامل فرما لیا ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، تمام انبیاء کے جد ہیں۔ ہاں ہاں وہ حقدار ہیں۔ سنو سنو میں کون ہوں، کون ہوں میں، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے لیکن مجھے کوئی فخر نہیں۔ یہ تمام انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ منصب عطا فرمایا ہے لیکن مجھے پروردگار نے حبیب اللہ بنایا، مجھے کوئی فخر نہیں۔ حشر کا میدان برپا ہوگا، پروردگار مجھے لواء الحمد عطا فرمائے گا، جھنڈا عطا فرمائے گا، میں حشر کے میدان میں کھڑا ہوں گا، لوگ امتی امتی سارے امت مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے لیکن حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، غیر کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ اذهبوا الى غیری، آج کا دن میرا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے، لیکن ساری کی ساری امت عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی اور عرض کریں گی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہماری مدد فرمائیے۔ آقا ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں ہاں یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پروردگار عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر کے میدان میں
وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے شفاعت کا موقع دے گا، میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری شفاعت قبول فرمائے گا، مجھے کوئی فخر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا اور مجھے کوئی فخر نہیں۔ سب سے پہلے پروردگار میری امت کو جنت میں داخل کرے گا اور مجھے کوئی فخر نہیں۔ کہیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات خاموش ہیں، ایسے مزہ نہیں آئے گا۔ ہم یہ کون سے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میلاد کے مجلس میں، تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے خاموش رہیں گے تو پھر خطاب کو بند کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا کہ ہمیں رشک کرنا چاہیے۔ اگر ہم زندگی بھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں کہ پروردگار نے ہمیں نعمتوں سے سرفراز فرمایا تو کم ہوگا۔ پروردگار ہمیں کھانا دیا، پانی دیا، رزق دیا، ہمیں آنکھ دیا، 2 ہاتھ دیے، پیر دیا، ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا، یہ ہوا دی، سمندر دیے، سارے چیزوں کے پر پروردگار نے ہمیں مسخر فرمایا، لیکن پروردگار اتنے سارے نعمتوں کے باوجود ہم پر احسان نہیں جتلا رہا ہے۔ پروردگار قرآن مجید میں ہزاروں کروڑوں نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ حضرت سورہ رحمان میں پروردگار نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پروردگار ہر نعمت گنواتا جا رہا ہے اور ارشاد فرماتا جا رہا ہے کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پروردگار اتنے نعمتوں کے باوجود کسی پر بھی احسان نہیں جتلاتا، احسان جتلا رہا ہے تو پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں ہمارے درمیان میں بھیج کر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر احسان فرما دیا، مومنوں پر احسان فرما دیا ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو ہمارے درمیان میں بھیج کر احسان فرما رہا ہے۔ اگر ہم زندگی بھر سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اس کا شکر بجا نہیں لا سکتے، کیونکہ پروردگار ہم پر احسان فرما رہا ہے۔ یوں تو پروردگار بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا لیکن کوئی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ یہ عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیج کر احسان کیوں فرما رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا چلے کہ میں رب العالمین ہوتے ہوئے، خالق کائنات ہوتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں کہ میرا حبیب تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ تمہیں پتا چلے کہ میرا حبیب معمولی نہیں ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت مقام و مرتبہ رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کے درمیان میں ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہوگا؟ عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں تم سے بھی کوئی بہتر ہے، تم تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو، تم میرے ساتھ میں بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو، مجھے دیکھتے ہو، میری بات سنتے ہو، جب جا کر تم ایمان لائے ہو، لیکن تم سے بھی کوئی بہتر ہے۔ وہ کون ہے؟ تمہارے بعد جو آنے والے ہیں، مجھے نہیں دیکھیں گے لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم موجود ہیں، عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، ہے کہ نہیں؟ بتائیے نا۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابیوں سنو،
تم ایک بار تم پر مبارکباد ہو کیونکہ تم مجھے دیکھے ہو اور تم مجھ پر ایمان لائے ہو. میں ان کو 3 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں جو مجھے دیکھے نہیں اور ایمان لا لیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کی نبوت اس وقت بھی دیکھ لی تھی جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی. جب آپ جھولے میں تھے اس وقت آپ کی نبوت کی نشانی میں نے دیکھ لی تھی کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ جھولے میں ہیں اور آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند جدھر آپ انگلی اشارہ کرتے ہیں جھک جاتا ہے. آپ جب بائیں جانب کرتے ہیں تو چاند بائیں جانب جھک جاتا ہے. آپ سیدھے جانب انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند سیدھی جانب جھک جاتا ہے. آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں چاند سے گفتگو کرتا تھا, چاند مجھ سے بات کرتا تھا, میں چاند سے بات کرتا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے دیکھتے ہیں اور آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں چچا حیرت کی بات نہیں, یہ تو بہت معمولی چیز ہے. میں تو جب میری ماں کے پیٹ میں بی بی آمنہ کے پیٹ میں جب تھا تو عرش کے پر لوح محفوظ پر جب قلم چلتا تو اس کی سنسراہٹ بھی سن لیتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروردگار نے مجھے یہ مقام یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اپنی باندی کو اشارہ کر کر آزاد کر دیتا ہے, کفر میں مرا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور پوچھتا ہوں کہ ابو لہب تو کیسا ہے, کیا حال ہے تیرا؟ تو وہ کہتا ہے کہ بڑی تکلیف میں ہوں, بڑی پریشانی میں ہوں. لیکن جب پیر کا دن آتا ہے, دوشنبے کا دن آتا ہے تو مجھے یہ 2 انگلیوں سے راحت ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان شہد ملتا ہے, میں اسے چوس کر راحت محسوس کرتا ہوں. یہ وہی دن تھا جو ابو لہب نے 2 انگلیوں کے اشارے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے خوشخبری میں وہ اپنے باندی کو آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں خوشی مناتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں خوشی مناؤ. جتنا خوش ہوتے خوش ہو, اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے, دنیا کی کوئی خوشی نہیں ہے اس سے بڑھ کر. جب آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں تو خوشی مناؤ. جب آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غم مناتے ہیں تو غم مناؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں کوئی خوشی نہ منائے. جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی میں غم منایا وہ شیطان ہے, شیطان ہے, شیطان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر شیطان رویا کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غم میں خوشی منایا وہ بھی شیطان ہے, وہ بھی شیطان ہے. جو شادی کرتا ہے, جو ولیمہ کرتا ہے وہ بھی شیطان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں غم مناؤ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی میں خوشی مناؤ. کیونکہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ. ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنی اولاد کی گھٹی میں ڈالو, اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ کہ میری محبت, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. دنیا کی تعلیم نہ سکھاؤ, قرآن نہ سکھاؤ, دین نہ سکھاؤ. سب سے پہلے سکھاؤ تم تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب نبی کی محبت کی بات آ گئی اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں آقا حب نبیکم و حب اہل بیتہ. وہ اس کے بعد میں اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ.
جب اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال دی گئی، سکھا دی گئی، پھر تلاوت قرآن کا درجہ تیسرا ہے۔ جب قرآن پڑھاؤ تو ان کی محبت کے ساتھ میں پڑھاؤ تو قرآن مجید تمہیں سمجھ میں آئے گا، اور حشر کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور اہل بیت ہار کے ساتھ میں اپنا حشر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین یا مجیب السائلین، رحم فرما، کرم فرما حبیب مصطفیٰ کے واسطے۔ پروردگار اس جلسے کو قبول فرما لے مولا، مولا ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے مولا، مولا ہمارے اٹھنے کو قبول فرما لے مولا، مولا ہمارے کہنے کو قبول فرما لے مولا، مولا کریم ہمارے سننے کو قبول فرما لے مولا، مولا کریم ہمارے دلوں میں مولا تیری معرفت نصیب فرما دے مولا، تیری معرفت کا نور بھر دے مولا، تیرے حبیب کی محبت بھر دے مولا، تیرے حبیب کی پہچان بھر دے مولا، تیرے حبیب کے اہل بیت کی محبت بھر دے مولا، مولا کریم رحم فرما، کرم فرما حبیب مصطفیٰ کے واسطے۔ پروردگار اگر اس مجلس میں مولا کچھ غلطی ہو گئی تو ہمیں معاف فرما دے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اب گلپوشی مہمانان کی گلپوشی مقصود ہے۔ میں سب سے پہلے ملتمس ہوں سید رحمت صاحب صدر نیو کرناٹک ٹیکنو کرافٹ ایسوسیشن بسو کلیان سے، وہ آئیں اور مہمان مقرر خاکسار مدینہ منورہ حضرت مولانا سید خواجہ محمد الحسینی القادری المعشوقی طلحہ پاشا بندہ نوازی دامت برکاتہم العالیہ حیدرآباد کی گلپوشی فرمائیں۔ سید رحمت صاحب گلپوشی فرما رہے ہیں مہمان مقرر صاحب کی۔ اس کے بعد گلپوشی ہوگی نگران جلسہ حضرت سید یسرب علی قادری، سید معروف علی شاہ خاکی قادری چشتی طبقاتی سجادہ نشین درگاہ حضرت سید انکسار علی شاہ خاکی بڑے شاہ صاحب۔ میں ملتمس ہوں محمد فاروق صاحب نائب صدر کرناٹک نیو ٹیکنو کرافٹ ایسوسیشن، وہ نگران جلسہ کی گلپوشی فرمائیں۔ سید فاروق صاحب گلپوشی فرما رہے ہیں علی صاحب کی۔ اس کے ساتھ گلپوشی ہوگی الحاج حضرت حافظ شیخ احمد صاحب افتخاری۔ میں ملتمس ہوں قطب الدین صاحب ممبر ایسوسیشن سے کہ وہ حضرت کی گلپوشی فرمائیں۔ اس کے بعد میں ملتمس ہوں الحاج شیخ شیر علی سیکریٹری ایسوسیشن سے کہ وہ اظہر نورنگ صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ اس کے بعد میں ملتمس ہوں ناظم الدین صاحب جنرل سیکریٹری ایسوسیشن سے کہ وہ گلپوشی فرمائیں الحاج معین الدین صاحب انجینئر کی۔ ناظم الدین صاحب گلپوشی فرمائیں حضرت خواجہ معین الدین۔ ناظم صاحب گلپوشی فرمائیں الحاج محمد معین الدین صاحب انجینئر کی۔ اس کے بعد میں ملتمس ہوں محمد معراج صاحب سے کہ وہ گلپوشی فرمائے محمد قطب الدین صاحب انجینئر کی۔ محمد قطب الدین صاحب انجینئر کی۔ اس کے بعد میں ملتمس ہوں محمد عارف صاحب ممبر ایسوسیشن کی کہ وہ گلپوشی فرمائے محمد اسماعیل صاحب بیلکونی کی۔